اور چونکہ ایک کنفیوژن پھیل گیا تھا لوگوں میں، لیکن اگر ابھی بھی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے پاس مزید دلائل ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے کہ ابر آلود مسئلہ پورے ملک میں نہیں تھا، اگر کسی ایک جگہ سے ایک عاقل بالغ مسلمان کی شہادت آ گئی ہے تو پھر اس شہادت کو لیا جا سکتا ہے۔ آپ بھی جو آپ حدیث سنا رہے ہیں اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، تو سر اس کنفیوژن کو دور کیسے کیا جائے؟ حیدر علی صاحب اب میری گزارش بھی سنیں۔ جی جی، یہ دے رہے ہیں، شہادت کا ذکر کر رہے ہیں بہاولپور سے، تو ہم نے عین اسی وقت بہاولپور رابطہ کیا تھا جب ابھی چاند کے دیکھنے کا وقت تھا، اس کے بعد بھی وہاں سب سے اونچا مینار ہے مولانا فیض احمد اویسی صاحب کے مرکز کا، وہاں جو صاحبزادہ ایاز اویسی صاحب ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے مینار کے اوپر چڑھ کے بھی اس سارے علاقے میں دیکھا ہے اور یہاں مطلع ابر آلود ہے، بارش ہو رہی ہے اور یہاں کسی طرح یعنی کوئی امکان ہی نہیں ہے چاند نظر آنے کا۔ تو جہاں کا خود مطلع ابر آلود ہے یہ وہاں سے ایک گواہی دے رہے ہیں اور اس پر یہ پورے ملک کا پھر مدار رکھ رہے ہیں، تو یہ کس طرح ہے؟ نہیں، آپ کو ان کی کیپیسٹی پہ شک ہے؟ اتنے جید علماء ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ ریاست جو ہے چاند کا، ان لوگوں کو بھی جواب دیں یہ کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں تو امکان نہیں تھا ایسا کوئی کہ چاند نظر آتا، وہاں مطلع جو ہے وہ اس وقت ابر آلود تھا، وہ یعنی مطلع صاف نہیں تھا کہ وہاں سے یہ جو استدلال کر رہے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ یہ لوگ ایک روزہ پہلے خراب کر چکے ہیں پیچھے عید کے معاملے میں، اب ان پر قوم کیسے اعتماد کرے؟ ان لوگوں نے 2 سال پہلے عید کا اعلان جو ہے وہ کر کے ایک روزہ جو ہے وہ لوگوں کا خراب کیا، کروڑوں لوگوں کا، اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ قضا کر لیا۔ جب یہ بتائیں وہ کس نے قضا کیا تھا؟ وہ سب انہی لوگوں کے ذمے پر ہے۔ تو اپنا یہ کردار تو یہ مجروح خود کر چکے ہیں یہ تمام اراکین جو ہیں اس رویت حلال کے۔ پہلے تو آپ نے یہ وہ کفارے ادا کریں اور اس کے بعد اپنا کردار عوام کے سامنے اور پیش کریں اور دلائل کے سامنے لائیں۔ یہ لوگ اپنے حجروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمارے سامنے آ کر یہ ساری کمیٹی پیش ہو ہمارے روبرو اور ہم ان کو سمجھائیں کہ رویت حلال کا مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیے علی حیدر صاحب، ہم انٹرپٹ نہیں کریں گے، رویت حلال کمیٹی کسی کے پابند نہیں ہے، رویت حلال کمیٹی کسی کے پابند نہیں ہے، اور یہ بالکل بے جائے اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ہمارے سامنے پیش ہے۔ ہو آر یو؟ آپ کون شخص ہے کہ ہم آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں؟ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے؟ یو ایٹ اسٹینڈنگ ایٹ نتھنگ پلیس، آپ کے پاس کوئی سپیس نہیں ہے، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ باقی جہاں تک معاملہ رہا ہے رویت حلال کا، تو رویت حلال جو کل اس کی گواہی پیش کی گئی ہے، اس کی گواہی کو قبول کیا گیا ہے، یہ تو وہی بات ہو گئی ہے کہ ہم KPK کے اندر تمام پرائیویٹ کمیٹیوں کو قانون سازی کے ذریعے ختم کروانے کے در پہ ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک KPK کی کمیٹی کو ہم سنبھالنے نہیں جا رہے، ملک کے اندر جگہ جگہ کے اوپر اس طرح کی پرائیویٹ کمیٹیاں قائم ہو کے اپنے رویت کا اعلان کرنا شروع کر دیں گی اپنی مرضی کے مطابق۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا موقف آ گیا، آپ نے انٹرپٹ کیا تھا۔ جلالی صاحب، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے جو سوال کیا ہے، میرا سوال بھی تقریباً ویسے ہی تھا لیکن تھوڑا سا شائستہ لہجے میں تھا کہ آپ کس کیپیسٹی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے پیش ہوں؟ راغب نعیمی صاحب نے کہا آپ ہوتے کون ہیں، آپ کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ یہ ریاست کے نمائندے ہیں، آپ کا ریاست سے تعلق نہیں ہے۔ یہ ہوں کہ میں پیش یہ کہہ سکتا ہوں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ سکتے ہو۔ میرا مطلب یہ ہے پیش ہونے کا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ دینی معاملات میں یہ بار بار گڑبڑ کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ پیش ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بڑا الزام ہے، میں ان کا کیا ادب کروں؟ یہ بہت بڑا الزام ہے جو آپ ان پہ لگا رہے ہیں۔ اچھا راغب صاحب اب آپ جواب دیجیے۔ نہیں الزام نہیں، میں الزام ہے تو یہ بتائیں کہ انہوں نے پچھلے روزے کا انہوں نے کیا کیا تھا۔ اچھا راغب صاحب پچھلے روزے کا سوال اٹھا رہے ہیں، وہ پہلے جو روزہ انہوں نے قوم کا جو خراب رویت کیا حلال انہوں نے کیا کفارہ دیا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کا ڈاکٹر صاحب سوال آ گیا۔ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، سر یہ پچھلا روزہ، وہ کہتے ہیں آپ نے ایک روزہ کھایا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کی اہلیت پہ سوال اٹھا رہا ہوں، آپ سے مراد کمیٹی نے۔ دیکھیے ظاہر بات ہے کمیٹی کی بات ہو رہی ہے نا، میں بھی اس وقت کمیٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں کوئی اپنی ذاتی کیپیسٹی کے اندر بات نہیں کر رہا۔ دیکھیے کمیٹی کے اندر اختلاف رائے کی گنجائش ہے، اس موقع کے اوپر اختلاف رائے میری طرف سے ہوا تھا اور وہ رجسٹرڈ ہے، وہ چینلز کے اوپر موجود ہے۔
اگر یہ بات صرف میری ذات کے حوالے سے ہو رہی ہے، رائے کی بنیاد پر آپ نہیں بن سکتے۔ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اجلاس سے واک آؤٹ کیوں نہ کیا؟ کیا قیامت کے دن آپ نے میرے سے پوچھنا ہے؟ کیا قیامت کے دن آپ نے میرے سے پوچھنا ہے؟ کیا قیامت کے دن آپ نے میرے سے پوچھنا ہے؟ آپ کے پاس کیپیسٹی قیامت کے دن بھی نہیں ہوگی۔ بچانے کے لیے آپ نے چپ اختیار کی، سمجھتے ہیں آپ کو؟ آپ دونوں حضرات کا روزہ ہے، پلیز آپ نے صرف عہدہ بچانے کے لیے چپ اختیار کی، اور جہاں اعلان ہو رہا تھا تو آپ نہیں بولے، آپ کو بولنا چاہیے تھا۔ میں وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، میں وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، موجود نہیں تھا، علم میں اضافہ کیجئے، میں وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، کیوں دفاع کر رہے ہیں؟ میں وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا۔ آپ موجود نہیں آپ تھے، میرے اوپر یہ بات بھی کہہ رہے موجود ہیں، نہیں تھے، آپ یہ بات کیوں رہے ہیں؟ تو آپ ان کا دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ جس کمیٹی میں آپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں، تو آپ ان کا کیوں دفاع کر رہے ہیں؟ آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اچھا دیکھیے، یہ دیکھیں ہوئے تھے حلال ہونے کی حیثیت سے جاتے ہیں، اور ویسے آپ موجود ہوتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ کنفیوژن دور نہیں ہو سکا، ابھی بھی کنفیوژن باقی ہے۔ علامہ صاحب میں انتہائی مشکور ہوں سر، آپ نے وقت دیا۔ اشرف جلالی صاحب، یہ نااہل رکن ہے، یہ نااہل رکن ہے فقہی طور پر، ان کو نور لیسا نہیں آتا۔ اب رمضان چونکہ شروع ہو چکا ہوا ہے، تب ہم لڑتے نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، آپ نے وقت نکالا، پروگرام ختم ہو چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔